بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن موت ایک چکواترے مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی۔ ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا، تم اس مینڈے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے کہ ہاں، یہ موت ہے، اور ان سے ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہوگا۔ پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا کہ اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، موت تم پر کبھی نہ آئے گی، اور اے جہنم والو، تمہیں بھی ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، تم پر بھی موت کبھی نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرا دو جب کہ آخر فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دنیا دار لوگ اور ایمان نہیں لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ اب آپ ہماری ملاقات کو آتے ہیں، اس سے زیادہ آپ ہم سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا کرتے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ہم فرشتے نازل نہیں ہوتے بجا آپ کے پروردگار کے حکم کے، اسی کی ملک ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے۔ میں عاص بن وائل سہمی کے پاس اپنا حق مانگنے گیا تو وہ کہنے لگا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر نہیں کرو گے، میں تمہاری مزدوری نہیں دوں گا۔ میں نے اس پر کہا کہ یہ کبھی نہیں کر سکتا جہاں تک کہ تم مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے۔ اس پر وہ بولا، کیا مرنے کے بعد پھر مجھے زندہ کیا جائے گا؟ میں نے کہا ہاں ضرور۔ کہنے لگا کہ پھر وہاں بھی میرے پاس مال و اولاد ہوگی، اور میں وہیں تمہاری مزدوری بھی دے دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو ہماری نشانیوں سے کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد مل کر رہیں گے؟ اس حدیث کو سفیان ثوری اور شعبہ اور حفصہ اور ابو معاویہ اور وقجہ نے بھی حماس سے روایت کیا ہے۔ میں نے مکہ میں لوہار تھا، اور عاص بن وائل سہمی کے لیے میں نے ایک تلوار بنائی تھی۔ میری مزدوری باقی تھی، اس لیے ایک دن میں اس کو مانگنے آیا تو کہنے لگا کہ اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر نہ جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز نہیں پھروں گا جہاں تک کہ اللہ تجھے مار دے اور پھر زندہ کر دے۔ اور وہ کہنے لگا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے مار کر دوبارہ زندہ کر دے گا تو میرے پاس اس وقت مال و اولاد ہوگی، اور اسی وقت تم اپنی مزدوری مجھ سے لے لینا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم مثال میں آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہی نے لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور انہیں جنت سے نکالا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے پسند کیا اور خود اپنے لیے پسند کیا اور آپ پر تورات نازل کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ میری پیدائش سے پہلے ہی یہ سب کچھ میرے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں معلوم ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔
الیام کے معنی دریا کے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر غالب پایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر ہم ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ مسلمانوں، تم لوگ بھی اس دن روزہ رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملانے کا حکم صادر فرمایا، جو اب بھی مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث کی اور ان سے کہا کہ آپ ہی نے اپنی غلطی کے نتیجے میں انسانوں کو جنت سے نکالا اور مشقت میں ڈالا۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے پسند فرمایا اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔ کیا آپ ایک ایسی بات پر مجھے ملامت کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی پہلے میرے لیے مقررہ کر دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر بحث میں غالب آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ سنایا، فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ حشر کیے جاؤ گے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر سب سے پہلے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سن لو، میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، فرشتے ان کو پکڑ کر بائیں طرف والے دوزخیوں میں لے جائیں گے۔ میں عرض کروں گا، پروردگار جی تو میرے ساتھ والے ہیں۔ ارشاد ہوگا، تم نہیں جانتے انہوں نے تمہاری وفات کے بعد کیا کیا کرتوت کیے ہیں؟ اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جب تک ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، آخری آیت تک۔ ارشاد ہوگا، جی لوگ اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گئے جب تو ان سے جدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، اے آدم، وہ عرض کریں گے، میں حاضر ہوں اے رب تیری فرما برداری کے لیے۔ پروردگار آواز سے پکارے گا، یا فرشتے پر پروردگار کی طرف سے آواز دے گا۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا جتھا نکال لو۔ وہ عرض کریں گے، اے پروردگار، دوزخ کا جتھا کتنا نکال لوں؟ حکم ہوگا، راوی نے کہا، میں سمجھتا ہوں ہر 1000 آدمیوں میں 999، گویا 1000 میں ایک جنتی ہوگا۔ یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ پیٹ والی کا حمل گر جائے گا اور بچہ فکر کے مارے بوڑھا ہو جائے گا، یعنی جو بچپن میں مرا ہوا ہو اور تو قیامت کے دن لوگوں کو ایسا دیکھے گا جیسا وہ نشے میں متوالے ہو رہا ہے، حالانکہ ان کو نشہ نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا سخت ہوگا۔ یہ حدیث جو صحابہ حاضر تھے ان پر سخت گزری، ان کے چہرے مارے ڈر کے بدل گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا، تم اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ اگر یاجوج یا ماجوج جو کافر ہیں کی نسل تم سے
ملائی جائے تو ان میں سے 999 کے مقابل تم میں سے ایک آدمی پڑے گا۔ غرض تم لوگ حشر کے دن دوسرے لوگوں کی نسبت جو دوزکی ہوں گے ایسے ہوں گے جیسے سفید بیل کے جسم پر ایک بال کالا ہوتا ہے، یا جیسے کالے بیل کے جسم پر ایک دو بال سفید ہوتے ہیں۔ اور مجھ کو امید ہے تم لوگ سارے جنتیوں کا چوتھائی حصہ ہوگے، باقی 3 حصوں میں اور سب امتیں ہوں گی۔ یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم تہائی ہو گئے، اور ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر فرمایا نہیں بلکہ آدھا حصہ ہوں گے، آدھے حصے میں اور امتیں ہوں گی، ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔